اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج رمضان کے اس بابرکت دن میں ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جن کا نام سنتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے، جنہوں نے اسلام کے آغاز میں وہ قربانیاں دیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ عظیم خاتون ہے ام المؤمنین حضرت ختیجہ بنت خویلد علیہ السلام۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ جیسی عورت اللہ نے مجھے عطا کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے میرا ساتھ دیا۔ حضرت ختیجہ علیہ السلام مکہ کی ایک معزز، باوقار اور نہایت باصلاحیت خاتون تھی۔ وہ نہ صرف دولت مند تھی بلکہ انتہائی پاکیزہ کردار کی مالک تھی۔ لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، یعنی پاکیزہ خاتون۔ وہ تجارت کرتی تھیں، بڑے قافلے شام اور یمن بھیجتی، اور اس زمانے میں عورت کا کاروبار کرنا بہت غیر معمولی بات تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا، اور وہ بھی معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جب حضرت ختیجہ علیہ السلام نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانت اور ایمانت داری دیکھی تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، یہ شخص عام نہیں، یہ بہت عظیم ہے۔ انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ قربانی، وفاداری اور محبت کی عظیم مثال تھا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوف اور حیرت کی حالت میں گھر آئے۔ وہ فرما رہے تھے کہ مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ اس وقت حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈرایا نہیں، سوال نہیں کیے، بلکہ حوصلہ دیا، محبت دی، یقین دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسلمان تھیں۔ ویورز، جب اسلام آیا تو مکہ والوں نے ظلم شروع کر دیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک شب ابی طالب میں محصور رہے۔ کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے روتے تھے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت اسلام پر خرچ کر دی۔ وہ آرام سے زندگی گزار سکتی تھیں، لیکن انہوں نے فقر اور بھوک کو قبول کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے۔ ایک بار جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائی جب سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی دولت سے میری مدد کی، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ ویورز، یہ لمحہ تاریخ کا انتہائی دردناک لمحہ تھا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، انہیں کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ یہ وہ سال تھا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، کیونکہ اس سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے چچا حضرت ابو طالب
علیہ السلام اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور آپ نے رو کر ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنا سب سے بڑا سہارا کھو دیا ہے۔ سوچیں کتنی عظیم خاتون تھیں جن کی جدائی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے۔ آج ہم رمضان میں کیا سیکھتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ وفاداری پر ہونا چاہیے، دین کے لیے قربانی دینی چاہیے، مشکلات میں حوصلہ دینا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر آج کی عورت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی بن جائے تو گھر جنت بن جائیں گے، اور آج کے مرد اگر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی بیوی کی عزت کریں تو معاشرہ بدل جائے گا۔ آج کی نوجوان نسل کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے سیکھنا چاہیے پاکیزہ کردار، حلال روزی، سچائی، اللہ پر اعتماد، دین کی خدمت۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ سچائی اور ایمانت داری کو اپنائیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں میں اخلاق پیدا کریں، صرف کتابیں نہ پڑھائیں بلکہ کردار بھی بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو مضبوط کریں، ان کے کردار کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، انہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے میرے رب کریم، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، آج ہم تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، جیسے کوئی مسافر منزل ڈھونڈتا ہے، جیسے کوئی گمشدہ اپنے گھر کو تلاش کرتا ہے، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یا اللہ، رمضان کے اس بابرکت دن میں اور اس عظیم مہینے کے صدقے اور اپنی پیاری اور اپنی محبوب بندی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، جس طرح حضرت خدیجہ نے ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمیں بھی دین کا سچا خادم بنا، ہمیں ایسا ایمان دے جو ہر آزمائش میں مضبوط رہے۔ یا رب، ہمارے دلوں میں سچائی، وفاداری اور قربانی پیدا فرما، ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت عطا فرما، ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں کو حضرت خدیجہ جیسی صبر والی بنا، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت پیدا فرما، ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا۔ اے میرے مالک، جو لوگ غم میں ہیں ان کے غم دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ان کو اولاد عطا فرما، ان کو حضرت یحییٰ کی جیسی اولاد عطا فرما، حضرت ابراہیم کی دعا کے صدقے سے ربی حب لی من الصالحین، ان کو بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے استاذہ کو عزت، صحت اور کامیابی عطا فرما، انہیں بہترین نسل تیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو علم، ادب اور ایمان عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ایسا رزق دے جس میں برکت ہو، ہمیں حلال اور پاک کمائی نصیب فرما، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں آخری عشرہ نصیب فرما، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما،
ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی ختم ہو تو ہمیں کلمہ نصیب فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی عطا فرما۔ یا رب محمد، اس رمضان میں ہماری تقدیر بدل دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم پہلے جیسے نہ رہیں، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہمیں شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے پردیسیوں کی خیر فرما، ہماری ماؤں کو صحت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے سہاگ کو، ہمارے شوہر کو زندگی عطا فرما، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہ، اس پاک مہینے رمضان المبارک کے صدقے سے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، قرضوں سے نجات دلا، اپنا گھر عطا فرما، اپنا اور اپنے پیارے محبوب کے گھر کا مہمان بنا۔ اللہ، میں نے جو کچھ مانگا ہے مجھے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکی لیکن میرے حق میں بہتر ہے مجھے بن مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، جو میری اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو وہ میرے چینل پکی شیخ پورہ کو سبسکرائب کرے، اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی پوری زندگی بدل جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔